برکت بھی. اس وقت ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا اللہ اگر مجھے دیتا ہے تو میرے امتیوں کو بھی دے دینا. وہ معراج کا صدقہ ہے کہ آج سلامتی ہم کو ملی ہے، ورنہ حالات اتنے خطرناک ہے اور گناہ اتنے خطرناک ہے اللہ کب کا ہم کو برباد کر دیا ہوتا. لیکن وہ معراج میں ہمارے نبی کی دعا کام آ رہی ہے کہ ہم آرام سے کھا رہے پی رہے، ہزاروں گناہ کر رہے ہیں. ارے دارو پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، موبائل پہ ننگی لڑکیوں کو نچاتے ہیں. ارے میرے دوستو ہم موبائل میں وہ زنا کرتے ہیں جو بڑے بڑے گندے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے ہم کو بھوکا مارا، ارے بولو پیاسا تڑپایا. یہ معراج کی دعا کی برکت پڑھو نا. ہمارے نبی کو امت یاد آ گئی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ سلامتی ہمیں بھی عطا فرما دے، میرے امتیوں کو بھی عطا فرما دے. کتنے جملے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. وہ دور کون کھڑے تھے؟ ارے بول رہے کون سا فرشتہ کھڑے تھے؟ حضرت جبرائیل آئے تو نہیں تھے لیکن آواز سنی، وہیں پر کھڑے کھڑے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پہلا جملہ پڑھو نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہمارے نبی نے اللہ کو دیا. اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کو یاد آئی، اتنی پسند آئی، کہا میرا نبی نماز لے کر جائے گا، التحیات بھی لے کر جانا. التحیات پڑھے گا تیرا امتی تو نماز پوری ہو جائے گی. اسی لیے حدیث میں لکھا کہ جب تشہد پڑھو گے تب نماز پوری ہوگی، اس کے بغیر نماز پوری ہونے والی نہیں ہے. تو خیر میرے دوستو ہمارے نبی کو امت یاد آئی نا. اب ایک خلاصہ کر لو بھائی، ٹائم ختم ہو رہا. محبت کرتے ہیں ہم لوگ نبی سے. اتنا بڑا نبی ہے جن کے تلوے کو، تلوا سمجھتے ہو نا، یہ تلوا یہ تلوے کو جبرائیل نے چوما تو جبرائیل نے کہا جنت میں جو خوشبو نہیں ملی وہ تلوے میں ملی. ارے بولو نا، جنت میں جو خوشبو نہ ملی وہ تلوے میں ملی. اور ہمارے نبی بیت المقدس گئے، اللہ نے کہا سارے نبی مقتدی ہوں گے، میرا محمد سب کا امام ہوگا. اور جب عرش پہ گئے تو امت کو یاد کیا، سلامتی ہمارے واسطے مانگی ہے. اس نبی سے محبت کرتے ہو؟ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھٹافٹ دے دو. یہ ہمارے نبی کا جو تلوا ہے، تلوا اس میں خوشبو جنت سے، بولو نا جنت سے زیادہ. پھر بولو نا جنت سے. ارے آپ ایک عقل میں آنے والی بات ہے، جس کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہو اس کے چہرے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے چہرے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو محبت کرتے ہو نا نبی سے؟ ایک بار ہاتھ اوپر کر لو نا، بات پکی ہو جائے. بھائی بہت لمبے زمانے کے بعد ٹائم ختم ہو رہا. بولو نا کریں گے، نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ ارے بولو نا ہمارے نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو تھی. تو پروردگار کی قسم چہرہ کتنا خوشبو والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کو نبی کا چہرہ پسند ہے بھائی، ہمت سے بولو نا، پسند ہے؟ نہیں سمجھے؟ مولانا عبدالرؤف یہ چوک بازار بھاگا چلا یہاں کا بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم. دیکھو 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 دیکھو. کسی اور کی ہیرے گھیرے کی شادی ہوتی نا، چاچا کے لڑکے کی لڑکی کی شادی ہوئے نا، تو اس میں ٹی شرٹ اور جینس پہن کے جاتا، ایسا جاتا مولانا عبدالرؤف. کبھی ہمارے جیسے کو تو شک ہو جاتا نکاح اس کا تو نہیں پڑا. اور یہاں دیکھو اللہ کے گھر میں ہے تو ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، رومال نکالا باندھا. اور کتنے لوگ تو مسجد کے جو ٹوپا ہوتا ہے نا پھٹ کر کے پہن. اور یہاں جمعہ کی نماز میں یہاں چلا. اب کب آئے گا؟ آتی جمعہ. میرے دوستو شرم کرو ہمارے نبی کی شان میں. آج ہمارے اوپر حالات آئے، بولو حالات آئے کہ نہیں آئے؟ ارے حالات آئے میرے دوستو. جب نوٹ بندی کا زمانہ آیا تب ہمارے اوپر حالات آئے. اس کے بعد میں پرسنل لا کا معاملہ کھڑا ہو گیا کہ طلاق کے مسئلے بدل دو، عدت کے مسئلے بدل دو، خلا کے مسئلے بدل دو، عورتوں کو اسلام حق نہیں دیتا. ہمارے اوپر حالات آئے اور آج سب سے بڑا حال یہ آیا مسجد سے اذانوں کو بند کر دیا جائے. میرے دوستو یہ کوئی حالات لاتا نہیں ہمارے اوپر. کسی کے باپ کی کیا ہمت جو اسلام کو چھیڑے بھائی. اسلام کی حفاظت تو اللہ آسمانوں پر کرتا ہے. کسی ہم کہتے ہیں نا حکومت کا معاملہ جھوٹا ہے. حکومت میں کوئی طاقت نہیں، سپریم کورٹ میں کوئی طاقت نہیں، ہائی کورٹ میں کوئی طاقت نہیں. ارے کسی کی کیا مجال ہے جو اذان کو رکاوے؟ وہ اذان جس کے لیے حضرت بلال نے ہزاروں آنسو بہائے تھے،
وہ اذان جو مکے میں ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، میرے دوستوں کسی میں کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں، اصل معاملہ یہ کہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم نمازی ہوتے نا، ہماری اذان پر کوئی اعتراض اور آبجیکشن نہیں اٹھایا ہوا ہوتا، لیکن یہ آگے جمعہ بھاگا تلاؤ کی مسجد بھر گئی، فجر میں کہاں مر جاتا ہے، کہاں موت آتی ہے فجر میں؟ ہاں کیوں فجر میں موت آتی ہے؟ اور پھر کہتا اس نے اذان کے خلاف آواز اٹھائی، ارے وہ تو غیر ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے اذان کے بارے میں ایل پھیل بولتا ہے۔ تو نے تو کلمہ پڑھا، تو نے تو فجر کی اذان سنی، تو مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ پہلے تو ہم نے سارا معاملہ بگاڑا ہے بھائی۔ اس لیے میں تو ایک واقعہ بتاؤں گا، مولوی عبدالرؤف اجازت ایک واقعہ، کہ تیرے کو دیکھتا ہوں نا میرے کو بہت ڈر لگتا ہے، تو ایسا آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے کہ ٹائم پہ ختم کرے گا، میں ختم کر دوں گا۔ ایک واقعہ بتاؤ، جب ہم محبت کرتے ہیں نبی سے اس کا بدلہ کیا ملتا؟ بس اتنا سن لو، بات ختم۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا، حضرت عثمان؟ ارے جلدی بولو نا، واقعہ ختم، بولو نا، نام سنا، بولو کون؟ حضرت، مالدار تھے نا، بہت مالدار تھے، ہمارے یہاں کا مالدار تو سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے کروڑوں ابجو پتی تھے، بولو کون؟ حضرت عثمان۔ ایک دن ایسے آئے ہمارے نبی بھی بیٹھے، مدینے پاک کا واقعہ ہے، ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت عثمان آئے اور کہا ما یبکیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب رو رہے، کیا ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا، کہا 24 گھنٹے ہونے آئے، پانی پینے کو نہیں ملا ہے۔ ارے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پانی پینے کو نہیں ملا ہے، اور یہ صحابہ بھی اسی لیے رو رہے، ان کے گھروں میں بھی پانی نہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کیسے پانی نہیں؟ باہر تو کنواں ہے، ارے باہر کنواں ہے، اس میں سے روزانہ مسلمان لوگ پانی بھرتے ہیں، لے کے جاتے، کپڑے دھوتے، برتن مانجتے، پانی کیسے نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے کہا عثمان رکو ذرا، وہ کنواں یہودی کا ہے۔ ارے بولو کس کا ہے کنواں؟ اور اس نے آج 24 گھنٹہ ہو گیا، اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی تو پانی بھر سکتا ہے، مسلمان یہاں پانی نہیں بھر سکتا، اس لیے ہم کو پانی، اور وہ مالک ہے، ارے وہ مالک ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی فیملی پانی بھر سکتی ہے، کلمہ والا پانی۔ حضرت عثمان تو مالدار تھے نا، بولتے نا، وہاں سے نکلے سیدھے یہودی کے گھر پر، بتاؤ کنواں خریدنا ہے، تو وہ بھی پوچھتا ہے کتنے میں لوگے؟ کہا قیمت تیری ہوگی، ادا کرنا مجھے ہوگا۔ اس لیے کہ عثمان سب مال دے سکتا مگر نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی سمجھ گیا، وہ بھی ڈیلنگ جلدی نہیں کرتا۔ آخر میں یہ سودا ہو گیا، بڑی قیمت پہ سودا ہوا، آدھا کنواں تیرا، آدھا کنواں میرا، یعنی ایک دن مسلمان پانی پیئیں گے، ایک دن میں چاہوں گا وہ پانی پیئیں گے، ایک دن تو چاہے گا وہ پانی پیئیں گے۔ 50% کنواں تیرا، 50% کنواں۔ بس حضرت عثمان نے یوں پیسے پھینکے اور آئے اور برتنوں کے برتن، 2-4 صحابہ کو لیا، برتنوں کے برتن بھرے اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ لیکن جب وہاں گئے تو صحابہ کو کہا صحابہ کو پلاؤ، بھائی صحابہ کو کہا صحابہ کو، آپ نے ایک بڑا اچھا برتن لیا اور اپنے ہاتھ سے لے گئے اور ہمارے نبی کے پاس لے گئے۔ جب ہمارے نبی کے قریب لے گئے نا، ہمارے نبی اتنے راضی ہو گئے، ارے سب نے پانی پیا، عثمان مجھے بھی دے دو، لا عثمان مجھے بھی دے دو، میں بھی پانی پیوں۔ جب یوں قریب گئے ہمارے نبی نے ہاتھ بڑھایا، عثمان نے پیالہ کھینچ لیا۔ ارے بولو حضرت عثمان نے پیالہ کی، تو ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں پلاؤ گے؟ ہاں مجھے نہیں دو گے، پانی نہیں دو گے؟ عثمان نے کہا آج تو وہ قسمت والا دن آیا ہے کہ ہاتھ عثمان کے ہوں گے، ہوٹ مصطفیٰ کے ہوں گے، ہاتھ عثمان کے ہوں گے، ہوٹ مصطفیٰ کے ہوں گے۔ آپ اپنا ہاتھ مت بڑھانا، آج عثمان اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاتا جائے گا، پلاتا جائے۔ چلو یہ اتنی بات یاد رکھو، ہمارے نبی کو کس نے پانی پلایا، کس طرح پلایا؟ ہاتھ عثمان کے تھے اور ہوٹ مبارک کس کے تھے؟ نبی کے تھے۔ چلو پانی پی لیا، سب بیٹھ گئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عثمان نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے بتا دیا۔ کہا کیا بتایا اللہ نے؟ کہا مجھے حوض کوثر ملے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن گرمی گرمی کا عالم ہوگا، چلچلاتی گرمی ہوگی۔ ہمارے نبی فرماتے حوض لگا ہوگا، حوض۔ ہمارے نبی فرماتے میں حوض پہ کھڑا رہوں گا اور جو میرے حوض سے پانی پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس ہمارے نبی نے فرمایا، سنو اب آخری بات سن لو، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں حوض کوثر ہوگا، میں کھڑا رہوں گا، جو پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ارے وہ پانی کیسا ہوگا؟ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، ارے میرے دوستو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے وہیں پر فرمایا سنو حوض کوثر ہوگا، ابو بکر یہاں ہوں گے، عمر یہاں ہوں گے، پھر بولو ابو بکر،
दाएं होंगे, उमर बाएं होंगे। मैं अबू बकर को कहूंगा पिलाता जा, मेरे उम्मत को पिलाता जा, मेरी उम्मत को पिलाता जा। उमर तू भी उम्मत को पिलाता जा, उमर उम्मत को पिलाता जा, उमर उम्मत को पिलाता जा। यहां से अबू बकर पिलाएंगे, यहां से उमर पिलाएंगे। उस्मान तू सामने से आएगा, उस्मान तू सामने से आएगा, और जब तू मेरे करीब आएगा हाथ मुस्तफा का होगा, होठ उस्मान के होंगे। दुआ करो वो सब हमको भी नसीब हो जाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हाथ मुस्तफा का होगा, होठ उस्मान के होंगे। जमीन में हाथ उस्मान का था, होठ मुस्तफा का था। कयामत में हाथ मुस्तफा का होगा, होठ मुबारक उस्मान के होंगे। जैसे मोहब्बत करते ना वैसे इनाम भी मिलता है। चलो रजब महीना है, बात खत्म करें। हम सब लोग रजब महीने में एक बात का इरादा करें। हमारे नबी मेराज पे गए, हमारे नबी को 4 इनाम मिले। बोलो साथ में बोलो, बड़े बड़े कितने इनाम मिले? अभी टाइम नहीं कि मैं चारों इनाम को बताऊं, एक ही इनाम बताऊंगा। हमारे नबी को नमाजें मिली। अब जल्दी जल्दी बोल दो, कितनी नमाजें मिली? कितनी नमाजें मिली? 50। वो तो अच्छा, और हमारे नबी ने तो ले भी ली। हाँ ले ली 50 नमाजें। हाँ वो तो अच्छा हुआ हजरत मूसा मिले। क्या कर रहे हो? हाँ नमाजें लेके जाओ। कितनी? कहा 50। हाँ उम्मत पढ़ेगी नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस है, नहीं पढ़ेगी उम्मत, वापस जाओ। बोलो हमारे नबी ने कम करवाई कि नहीं करवाई? कितनी हो गई? 45 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 35 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 10 हो गई। कितनी बची? आपको मालूम है जब हमारे नबी 5 लेकर आते थे ना, हजरत मूसा ने कहा जाओ इसको भी कम कराओ। हमारे नबी उस वक्त ऐसा रोए है, हजरत मूसा भी रोए है, और दोनों ने रोकर ये जवाब दिया हमारे नबी ने, अब कम कराने शर्म आती है। बोलो कम कराने। नबी को 5 नमाज कम कराने शर्म आई। यहाँ कितने कम बखत बैठे, 15 दिन से फजर नहीं पड़ा, उसको शर्म नहीं आई। नबी को 5 ना। और आपको एक बात बताकर बात खत्म कर दो, हमारे नबी आ गए। बोलो कहां पर आ गए? पहले आसमान पर आ गए। रो रहे। अल्लाह ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह इसलिए रोता हूं, तूने नमाज कितनी दी थी? हो गई कितनी? अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा मेरा नबी रोना बंद कर दे, 50, फिर 50, फिर कितनी? तो हमारे नबी ने कहा उम्मत को कह दूं 50। कहा कह दो, लेकिन फर्क होगा, पढ़ेगी 5 सवाब मिलेगा 50। 50 भी कैंसिल नहीं है, पढ़ेगी 5 सवाब मिलेगा। एक फजर 10 फजर, एक जोहर 10 जोहर, एक असर 10 असर, एक मगरिब 10 मगरिब, एक ईशा 10 ईशा। अरे फजर से ईशा तक पढ़ ले, पढ़ेगा 5, अल्लाह लिखेगा 50। कौन कौन ये सौदे के लिए तैयार है भाई? हाथ ऊपर करे भाई, सब करेंगे इंशाअल्लाह।